على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ نہایت ہی قابل قدر شرکائے مجلس، عربی اعتبار سے یہ ماہ مبارک جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر خلیفۃ النبی بلا فصل یار غار رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات حسرت آیات ہوئی ہے۔ اس مناسبت سے انشاءاللہ العزیز حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی عظمت و شان قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ان کا مقام اور مرتبہ، ان کی فضیلت و منقبت کو بیان کیا جائے گا۔ حضرت جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 2 سال 2 مہینے بعد پیدا ہوئے، اور ان کا انتقال پرملال 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کے اندر ہوا۔ جناب ابو بکر کی مکمل مدت خلافت 2 سال 3 مہینے اور تقریباً 10 راتیں بنتی ہیں۔
حضرت کی نماز جنازہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور آج روضہ انور کے اندر آسودہ خواب ہیں امام الانبیاء سرکار دو عالم کے حجرہ شریفہ کے اندر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا مدفن ہے۔ اسلام قبول کرنے سے قبل زیادہ تر علماء نے لکھا ہے کہ ان کا نام عبد الملک تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ تجویز ہوا۔ حضرت جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ امام الانبیاء سرکار دو عالم کے چھٹے دادا جناب مرہ کی اولاد ہیں۔ نسباً قوم کے قریشی ہیں۔ حضرت جناب علی حضور کے پہلے دادا جناب عبد المطلب کی اولاد، حضرت جناب عثمان حضور کے تیسرے دادا عبد مناف کی اولاد، حضرت جناب عمر حضور کے ساتویں دادا جناب قاب کی اولاد، اور جناب ابو بکر حضور کے چھٹے دادا جناب مرہ کی اولاد ہیں۔ حضرت کی کنیت ابو بکر کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں ابو باپ کے معنی میں نہیں، جس طرح جناب علی کی کنیت ہے ابو تراب، اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ مٹی کے باپ ہیں۔ جناب ابو ہریرہ کی کنیت ہے ابو ہریرہ، معنی یہ نہیں کہ وہ بلی کے باپ ہیں، بلکہ ابو تراب مٹی والا، ابو ہریرہ بلی والا، اور ابو بکر بکر والا۔ پانی تو حضرت رکھو جا۔ عربی زبان کے اندر جہاں با، کاف اور را یہ مادہ جمع ہو جائے، اس کا معنی ہوتا ہے پہل کرنا، ابتدا کرنا۔ حضرت ابو بکر کی کنیت کے اندر یہ تین حرف ہیں، با، کاف اور را۔ جب ہم لغت عربی کا مطالعہ کرتے ہیں تو کھجور کے پہلے پھل کو عرب کے لوگ بکرا کہتے ہیں، کیونکہ وہ پہلا پھل ہوتا ہے۔ صبح کے ابتدائی ٹائم کو عربی میں بکرا کہتے ہیں، کیونکہ وہ پہلا وقت ہوتا ہے۔ یعنی ابو بکر کا معنی ہوگا ہر کار خیر کے اندر پہل کرنے والا۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے جناب ابو بکر صدیق نے پہل کر کے کلمہ پڑھا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے جب دعوت اسلام دی اور دشمنوں نے میرے پیغمبر پر
وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تشدد کیا، اس وقت سب سے پہلے دفاع پیغمبر کرنے والے وہ حضرت ابو بکر تھے، اور لوگوں کو حضور سے ہٹا ہٹا کے کہتے تھے اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، کہ لوگوں اسی کے ساتھ لڑتے ہو جو سب سے تعلق توڑوا کے ایک اللہ کے ساتھ تعلق جڑواتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ نے حج فرض کیا، امام الانبیاء نے سب سے پہلے جسے امیر حج بنا کر بھیجا وہ حضرت جناب سیدنا ابو بکر ہیں۔ ابو بکر کا معنی کار خیر میں پہل کرنے والا۔ امام الانبیاء نے اپنی زندگی کے اندر جسے سب سے پہلے اپنا مصلی سپرد کیا اور فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ جائے نماز پڑھائے امت کو، تو سب سے پہلے مصلی مصطفیٰ پر آنے والے جناب ابو بکر ہیں۔ سید الکونین کے بعد اب سلسلہ خلافت شروع ہوتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو مسند خلافت پر سب سے پہلے آنے والے وہ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کا قرآن اس اجتماعی حالت میں نہ تھا، شاذ نادر ورقوں پر، زیادہ تر پتھر کے ٹکڑوں پر، درختوں کے پتوں پر لکھا ہوا تھا۔ جس اللہ کے بندے نے سب سے پہلے اللہ کے قرآن کو جمع کیا ایک مقام پر، وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ یعنی جمع قرآن کے اندر بھی پہلا ابو بکر صدیق حصے میں آئی۔ غور کرنا ذرا جملے پر، جب تک جناب ابو بکر زندہ رہے ہر کار خیر میں جلدی اور ابتدا کرتے رہے، اور جب انتقال ہوا تو اللہ رب العزت نے اس پہل کو باقی رکھا۔ حضور کے روضے کے اندر حضور کے بعد سب سے پہلے جانے والے ابو بکر ہیں۔ میدان قیامت کے اندر ساری امتوں سے پہلے جو امتی کھڑا ہوگا اس کا نام جناب ابو بکر ہے۔ میدان قیامت کے اندر سب سے پہلے جس کا حساب و کتاب لے کر اللہ تعالی جنت کا داخلہ دیں گے وہ جناب ابو بکر ہے۔ تو میں نے گزارش کی، ابو بکر کا معنی ہوتا ہے پہل کرنے والا، ابتدا کرنے والا۔ چونکہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہر کار خیر میں ابتدا کرنے والے ہیں، اس لیے ان کا لقب ہے ابو بکر۔ واجب الاحترام بزرگوں، حضرت ابو بکر کے دو لقب زیادہ مشہور ہیں۔ ایک ان کا لقب ہے صدیق اور دوسرا ان کا لقب ہے عتیق۔ خود ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب امام الانبیاء سرکار دو عالم شب معراج واپس آئے اور لوگوں کو آ کر بتایا کہ اللہ نے مجھے راتوں رات اپنے انوارات و تجلیات کی زیارت کی ہے، کروائی ہے آسمانوں کے اوپر بلا کر، قوم نے تکذیب کی،
رسول اللہ کے دعوے کو جھٹلایا، لیکن ایک جناب ابو بکر تھے جنہوں نے کہا امام الانبیاء آپ سچ کہتے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا انت صدیق، تو تصدیق کرنے والا ہے، سچ کہنے والا ہے، تو یہ لقب حضور نے خود عطا فرمایا صدیق۔ پروردگار عالم نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ رات کے مختصر حصے کے اندر امام الانبیاء سرکار دو عالم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، انبیاء کی امامت فرمائی، راتوں رات ساتوں آسمانوں کو عبور فرما کر اللہ تبارک و تعالی کے انوارات خاصہ کی زیارت فرمائی۔ شب معراج امام الانبیاء جب واپس آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اطلاع دی، نعوذ باللہ قوم نے طرح طرح کے اعتراضات کیے۔ ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھی ہے کہ حضور نے شب معراج جناب جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل میں اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہوں، لوگ تکذیب کرتے ہیں، میں بتاتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں، لوگ جھٹلاتے ہیں، اور جب میں یہ کہوں گا رات کے مختصر حصے کے اندر میں ساتوں آسمانوں کے اوپر گیا، میں نے بیت المقدس کا سفر کیا، رب جانے قوم کا کیا رد عمل ہوگا۔ سنیے بڑے ذوق اور محبت کے ساتھ، میرے آقا فرماتے ہیں جناب جبرائیل نے عرض کی ان القوم یکذبک ولکن ابا بکر یصدقک۔ آمنہ کے لال گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر ساری قوم آپ کو جھٹلائے گی تمہاری تصدیق کے لیے ابو بکر صدیق کافی ہیں۔ تو آپ کا نام اسم گرامی عبداللہ، حضرت کا لقب مبارک صدیق، اور دوسرا مشہور لقب عتیق۔ میں پڑھ رہا تھا بڑے عجیب علماء کے ارشادات، فرماتے ہیں عتیق اللہ کے نبی نے دیکھ کے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر اللہ نے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ عتیق کا دوسرا معنی جس کے نسب پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ حضرت جناب ابو بکر کو اس لیے بھی عتیق کہا جاتا ہے، نسب بالکل صاف ستھرا۔ بعض علماء نے لکھا کہ جناب عتیق اسے کہتے ہیں جو دیکھنے کے اندر بڑا خوبصورت ہو۔ حضرت جناب صدیق اکبر بڑے خوش روح تھے، اس لیے ان کا لقب ہے عتیق۔ آج جو بات اور موضوع میں لے کر بیٹھا ہوں ذرا غور کرنا اس پر۔ موضوع یہ ہے کہ کتنی ایسی آیات قرآنیہ ہیں جن کے نزول کا تعلق جناب ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے۔ عام طور پر ہمارے احباب غافل ہیں، اگر حضور کسی کے متعلق
اپنی زبان فیض ترجمان سے ایک جملہ کہہ دیں، اس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن زہ مقدر ابو بکر وہ عظیم الشان شخصیت ہے جس کے متعلق اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے اور قرآن کریم اس کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے۔ پہلی آیت کریمہ، مکہ مکرمہ کے اندر لوگ حضرت سیدنا بلال پر تشدد کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے دیکھا اور فرمایا اگر کوئی بلال کو اللہ کے لیے آزاد کر دے تو میں اس کی جنت کا ذمہ دار ہوں۔ حضرت جناب ابو بکر نے خرید کیا۔ مکہ مکرمہ کے اندر آواز اٹھی کہ ابو بکر نے اتنی کثیر رقم خرچ کر کے جناب بلال کو آزاد کرایا ہے۔ کہنے والوں نے کہا بلال اتنی قیمت کا آدمی نہیں، یقیناً حضرت صدیق کے اوپر ان کا کوئی احسان ہوگا، وہ احسان کا بدلہ دینے کی خاطر اسے خرید کر کے آزاد کر رہے ہیں۔ اب سنیے، جب فرش پر یہ باتیں ہونے لگی میرے اللہ نے قرآن نازل فرمایا حضرت صدیق کی برات کے لیے اور فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ ذرا سبحان اللہ کہیں، میں قرآن پڑھوں۔ علماء کرام لکھتے ہیں لوگ اپنے آپ میں باتیں کرنے لگے کہ جناب بلال تو اتنا زیادہ قیمتی غلام نہیں، لازماً کوئی احسان ہوگا۔ ابو بکر نے احسان اس انداز میں چکایا، وہ تو اتنا زیادہ قیمتی نہیں جو قیمت جناب ابو بکر نے ادا فرمائی۔ جناب جبرائیل امین اللہ کا قرآن لے کر میرے مصطفیٰ کے پاس تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں محمد کریم یہ میرا ایک انداز ہے، اگر صدیق کی بیٹی پر کوئی بات کرے گا تو بھی جواب عرش والا دے گا، اگر ابو بکر پر کوئی اعتراض کرے جواب میں عرش والا دیتا ہوں۔ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ حضرت جناب صدیق پر کسی کا کوئی احسان نہیں کہ اس نے وہ خرید کیا ہو، آزاد کیا ہو بدلہ چکانے کی خاطر۔ اے میرا اللہ کیوں اتنی قیمت ادا کی؟ فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے دل کے اندر بس ایک ہی طرف تھی، زمین پہ مصطفیٰ راضی ہو جائے، عرش پر میرا خدا راضی ہو جائے۔ یہ پہلی آیت ہے جو حضرت صدیق اکبر کے حق کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نازل فرمائی۔ نمبر 2، حکم ہوا میرے محبوب، ذرا غور کرنا میرے اس استدلال پر، حضور کو حکم ہوا کہ سید القونین مکہ چھوڑے مدینہ تشریف لے جائیں۔ اطلاع دی، صحابہ کرام ماشاءاللہ تیار ہو گئے۔ ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے متعلق کوئی حکم؟ فرمایا آپ کا ہمارا فیصلہ اللہ فرمائیں گے۔ سفر شروع ہونے کو ہے، اب اللہ ایک دعا تعلیم کروا رہے ہیں اپنے پیغمبر کو اور فرماتے ہیں میرے محبوب وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ
وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یا اللہ یہ میں سفر شروع کرنے والا ہوں، مجھے کوئی سلطان نصیر عطا فرما، میرا ہم سفر ایسا ہو جو ڈھیلا ڈھالا نہ ہو، میرا ہم سفر ایسا نہ ہو جو لوگوں کی نگاہ کے اندر بے وقت ہو، بلکہ ایسا عطا فرما کہ سلطان النصیرہ، مصطفیٰ نے دعا مانگی، انتخاب خدا سلطان نصیر کے لیے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کرتا ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم سفر کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ آج ہمیں امت کو بھی یہی تعلیم ہے، جب سفر شروع کرنے لگو دعا مانگا کرو، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ امام الانبیاء کو اللہ نے یہ تعلیم دی دعا، جب سید الکونین ہجرت کرنے لگے، اللہ میں مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف رواں دوا ہوں، مجھے کوئی ساتھی ہم سفر دے، لیکن وہ ہو کیسا؟ سلطان النصیرہ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ کو سفر کے اندر اللہ نے جو ساتھی دیا وہ ہے جناب ابو بکر، تو معلوم ہوا ابو بکر وہ ہے جو رب کی نگاہ کے اندر سلطان بھی ہے، نصیر بھی ہے۔ سید الکونین مکہ مکرمہ سے تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ انشاءاللہ یہ تفصیل واقع ہجرت کے اندر میں مکمل بیان کروں گا۔ امام الانبیاء جب مکہ مکرمہ سے چلے اور جن کو مشرکین مکہ نے نکالا وہ اکیلے حضور تھے۔ اذ اخرجہ الذین، اخرجہ، کون تھے نکالنے والے؟ الذین کفروا، مکے کے بے ایمان قسم کے لوگ۔ آگے اللہ فرماتے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دو کا دوسرا پہنچا غار کے اندر۔ ہائے ہائے ہائے، یاد رکھو پہلے حضور ہیں، ابو بکر دوسرا ہے۔ ضابطہ عام یہ ہوتا ہے کہ بڑے کا نام پہلے لیا جاتا ہے، چھوٹے کا نام بعد میں لیا جاتا ہے، افضل کا نام پہلے ہوتا ہے، مفضول کا نام بعد میں ہوتا ہے، شیخ کا نام پہلے لیا جاتا ہے، مرید کا نام بعد میں ہوتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں اللہ کے اوپر، اللہ نے یہاں پہلے دوسرے کا ذکر کیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دو کا دوسرا۔ میں نے بڑے ادب سے پوچھا میرا اللہ، شان پہلے کی زیادہ، عظمت مصطفیٰ کی زیادہ، مقام سید الکونین کا زیادہ، رتبہ پیغمبر کا زیادہ، شان نبی کا زیادہ، لیکن ذکر دوسرے کا پہلے کر دیا تو رحمت سے جواب ملتا ہے محمد عمر پہلے کو تو ہر کوئی مانتا ہے، آج میں منوانا ہی دوسرے کو چاہتا ہوں۔ فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ آئے گی انشاءاللہ تفصیل۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اس آیت کا نزول حضرت جناب ابو بکر کے متعلق، حضرت جناب ابو بکر
چوتھی آیت سماعت فرمائیں، اللہ فرماتے الذی جاء بالصدق وصدق بہ، الذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ ذات بابرکات جو اللہ کی جانب سے سچ لے کر آئی، اور وہ ذات جس نے سچ کی تصدیق کی۔ حضرت جناب علی سے پوچھا کسی نے، حضرت اس کی تفسیر کیا ہے؟ سچ لانے والا کون ہے؟ سچ کو ماننے والا کون ہے؟ میرے پیر علی المرتضیٰ نے فرمایا سچ لانے والے کا نام محمد مصطفیٰ ہے، سچ ماننے والے کا نام صدیق با وفا ہے۔ اور سنیے قرآن کریم کی آیت، تعیم مختصر ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ بڑا عجیب علماء نے لکھا، ایک بہت بڑے تابعی ہیں، تابعی کہتے ہیں جس نے صحابہ کی زیارت کی ہو، نام نامی اسم گرامی امام ضحاک ہے، فرماتے الصادقین سے مراد جناب ابو بکر جناب عمر ہیں۔ اللہ فرماتے اللہ سے ڈرو اور صدیق و عمر کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ چھٹی آیت، یہ ایک مشہور واقعہ ہے، تفسیر میں گزارش کروں گا اس کی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بعض لوگوں نے غلط اعتراضات کیے، اور ان کا پروپیگنڈا اتنا منظم تھا کہ چند کامل الایمان آدمی بھی ان کی باتوں سے متاثر ہو گئے۔ ان میں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے مصطح، علماء نے بدری صحابہ میں شریک کیا ہے، اسے شمار کیا ہے، غریب آدمی تھا۔ حضرت جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اسے خرچ اخراجات دیتے تھے، خرچہ کرتے تھے، لیکن جب وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہوا تو اب اس لیے نہ کہ میری بیٹی کے متعلق کچھ کہہ رہا ہے، توجہ کرنا، بلکہ اس لیے کہ نبوت کی گھر والی کے لیے اس نے یہ جملے کہے ہیں۔ فرمایا کہ آج کے بعد ہم اس پر کوئی خیرات و صدقہ نہیں کریں گے، اسے نبی کے گھر کا اتنا بھی لحاظ نہیں کہ لوگوں کی باتوں میں آ گیا۔ ذرا سبحان اللہ کہہ دیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر اور چند دیگر مالدار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہوں نے کہا آج کے بعد ہم نے ان لوگوں پر کوئی صدقہ خیرات نہیں کرنا جنہیں نبوت کے گھر کی پاس نہیں۔ اب میرے اللہ نے قرآن بنا کر نازل کیا، فرمایا میرا محبوب نے ذرا سنا دو، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، نہ قسم اٹھاؤ مالدار لوگو، صاحب حیثیت لوگو، کہ ہم ان غریبوں پر صدقہ نہیں کریں گے۔ قسم اٹھانے والے ابو بکر
اور ان کے اوپر نصیحت اتارنے والے قرآن کے اندر خداوند عالم. کہنے کو بہت باتیں ہیں، آخر کے اندر ایک عجیب چیز. اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، اے میرا محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. جملے پر ذرا غور کرنا. اے میرا محبوب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تجھے ایسا دے گا، اتنا دے گا کہ تو اللہ کی عطا پہ راضی ہو جائے گا. اور اس سے پہلے ابو بکر صدیق کو پہلی سورت کے اندر بیان کیا، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ اتنا دیں گے کہ خود خدا دینے پہ راضی ہو جائیں گے کہ صدیق کا بدلہ مل گیا. گلا میرا ٹھیک نہیں ہے، ذوق میرا بالکل ٹھیک ہے، توجہ فرمائیں. جب آمنہ کے لال کی باری آئی، فرمایا اتنا دوں گا کہ تو راضی ہوگا. جب ابو بکر کی باری آئی، فرمایا اتنا دوں گا کہ میں راضی ہوں گا. میں سوچ رہا تھا یہ کیا ہے. سوچنے کے بعد میرے دل نے کہا کہ محمد عمر، ان دونوں آیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ خدا صدیق کو بھی بے انتہا دیں گے، خدا مصطفیٰ کو بھی بے انتہا دیں گے. خدا کے عطا کی کوئی حد نہیں اور مصطفیٰ کی رضا کی کوئی حد نہیں. اللہ فرماتے ہیں میں تم دونوں کو بے حساب اور بے حد عطا فرماؤں. بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی سورت کے اندر ابو بکر کا ذکر، دوسری سورت کے اندر حضور کا ذکر. پہلی کے اندر ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، دوسری کے اندر ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ذرا رب کی مہربانی دیکھو، اللہ قرآن میں صدیق و مصطفیٰ کو الگ نہیں کرنا چاہتے. یعنی خدا نے مصطفیٰ کو قرآن میں صدیق سے جدا نہیں کیا، اور حیدر قرار نے روضہ مصطفیٰ کے اندر صدیق کو مصطفیٰ سے جدا نہیں کیا. قرآن بھی ملا کے رکھتا ہے اور علی المرتضیٰ بھی ملا کے رکھتا ہے کہ جب حضور کے انتقال کا وقت آیا اس وقت بھی علی زندہ تھے، جب ابو بکر کے دفن کا ٹائم آیا تو بھی حضرت سیدنا زندہ تھے. انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ ان آیات طیبات کے بعد جو حضرت صدیق کے متعلق قرآن کریم میں ہیں، ان سری احادیث طیبہ کا میں ذکر کروں گا جن احادیث کے اندر اللہ کے نبی نے نام لے لے کر حضرت صدیق کی عظمت و شان کو بیان کیا. یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اور ہماری عادت ہے ہر مہینے کی مناسبت سے آپ کی خدمت کے اندر معروضات گزارش کرتا ہوں. محرم آیا تو امام عالی مقام کی عظمت، رمضان شریف آیا حیدر قرار کی عظمت، ذی الحجہ آیا جناب عثمان کی شہادت، اور ربیع الاول آیا تو امام الانبیاء کا ذکر خیر. اور یہ جمادی الثانی چونکہ حضرت سیدنا ابو بکر کا وفات کا مہینہ ہے، اس لیے کچھ معروضات گزارش کیے گئے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کہے کو سنے کو منظور فرمائے.
ایک جملہ میرا آخر میں یاد رکھنا، آج ان 7-8 آیتوں کو سننے کے بعد کم از کم اتنا تو یقین ہو گیا نا کہ صدیق تاریخی آدمی نہیں، یہ قرآنی آدمی ہے۔ ابو بکر تاریخی آدمی نہیں، یہ قرآنی آدمی ہے۔ لہذا تاریخ میں دیکھا جاتا ہے تاریخی کو، اور قرآن میں دیکھا جاتا ہے قرآنی کو۔ جب ان کی عظمت کو پڑھنا ہو تو اللہ کے قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مشکوٰۃ شریف ہماری حدیث پاک کی ایک مشہور کتاب ہے۔ اس کے اندر امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا، جو آدمی بازار میں داخل ہو، یہ ایک تحفے کے طور پر موضوع سے ہٹ کر عرض کر رہا ہوں، بازار میں داخل ہوتے وقت یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت، آخر تک بیدہ الخیر۔ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو 1,00,000 نیکیاں عطا فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے 1,00,000 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے درجات نصیب فرماتے ہیں۔ میری گزارش ہوگی اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، اگر زندگی میں داخل ہو گئے یقیناً ہمارے لیے باعث اجر ہوں گے۔ جن احباب نے سنتیں پڑھنی ہے پڑھ